کمال ہے. دیکھیں نا جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا. وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے. وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا. تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے. حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے. عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے. حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں. فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے. تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی. شرم نہیں آتی لوگوں کو. حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں. جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے. حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، پر اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے. پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا. پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا. پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے. اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے. پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا. اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی. اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے. نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا. فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے. جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی؟ اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی. تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا. 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا. 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں. میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں. آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے. او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا. چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا. پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں.
بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے، یہ تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا ہے، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے. مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں. فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دن ہو گئے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں. ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راول پنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راول پنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو میرا تو اس نے کام کر دیا، حد ہو گئی، رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. تو بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا، تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی حرج نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا.
اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، رونے دھونے کے لیے پیار ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی تیسری وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے تھے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ اماں جی وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دو لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا۔ فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں 4 دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں، مجھے حیات یہ غسل خانے میں بھی کپڑے۔ اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم پھپھی خالہ، میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے۔ جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے۔ ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں۔ بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی، بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے۔ ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں، میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا کہ
ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا ہے؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے؟ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا، فرمایا اس سے پردہ کرو. آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات، پھپھی ذات، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے، باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا صحابی آئے تو حضور کی 2 ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا. بس کر دیں. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے. وہ ظالم ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیلے آ جا رہی ہے، مجھے اعتبار ہے. یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ. وہ تو بچی ہے، اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو، لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا، وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانی. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی، باپ بیٹی ہوتے ہیں جی، مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے. اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا. یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا، بیچ میں بیٹھے گا، تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تویز دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے، سخاوت ہے. ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دیں. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا. لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی. مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں. امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں. فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں. صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی. لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے
اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے۔ کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ خبردار کسی داستان پہ کان نہ دھریں، عقلیں دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ، ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا تو اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا، ہمیں اس کی اس کی نہیں خبر، ہمیں تو مصطفیٰ کا پتہ ہے۔ جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی، ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید ضرورت محسوس ہے، بس اپنی طبیعت میں سادگی اور صفائی پیدا کریں، سخاوت پیدا کریں، حیا پیدا کریں، یہ حسن ہے۔ اس حسن کو حضرت عثمان غنی نے تقسیم کیا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا